کر لو اور باتیں کر لو اور کر لو باتیں. لا الہ باب نوم المرأة فی المسجد من حیث ہی عورت کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے. اور یہ احتمال کہ احتلام ہو جائے گا یا حیض شروع ہو جائے گا، یہ نادر احتمالات ہیں، نادر پر حکم نہیں لگتا. وبه قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام بن ابیہ عن عائشة. ایک عورت تھی، ولیدہ کے معنی ہے لڑکی، وہ لڑکی نہیں تھی، بڈھی تھی. ایک عورت تھی جو کسی قبیلے کی باندی تھی، حبشن تھی، کالی تھی. مولا نے اس کو آزاد کر دیا. اس زمانے میں غلام باندی آزاد ہو کر کہیں چلے نہیں جاتے تھے، بلکہ آزاد کرنے والے مولا کے فیملی کا ایک جز بن جاتے تھے. تو آزاد ہو کر بھی رہتی وہ وہی ہیں. قبیلے میں ایک دلہن کا ہار چوری ہو، سرخ چمڑا، اس پر موتی ووتی جڑے ہوں گے. چیل ایک پرندہ ہے، اس نے گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر وہ ہار کہیں رکھا تھا، وہ جپٹ لے گئی. اب شک کی سوئی اس آزاد شدہ باندی پر جا کر کے ٹکی. سب نے کہا اس نے چرایا ہے. اس کو پکڑا، تلاشی لی، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کی بھی تلاشی لی. یہ ہو ہی رہا تھا اور چیل اوپر سے گزری اور اس نے وہ ہار انگلیوں میں سے چھوڑ دیا، وہیں گرا. باندی نے کہا لو تمہارا یہ ہار رہا، تم خواہ مخواہ مجھ پر شک کرتے ہو. بات ختم ہو گئی. مگر وہ باندی اپنے آقا کے خاندان سے بددل ہو گئی، اور کوئی قافلہ مدینہ آ رہا تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی آئی اور مسلمان ہو گئی. اب اس کا یہاں کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، تو مسجد میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ، کٹیا کھڑی کی گئی. اس میں رہتی تھی اور مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی. یہی وہ ہے کہ رات میں اچانک مر گئی تھی اور صحابہ نے دفن کیا تھا اور حضور کو اطلاع نہیں دی تھی، وہ یہی ہے. یہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی. وہ حضرت عائشہ کے پاس اکثر و بیشتر جاتی تھی اور بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، ان سے علم حاصل کرتی تھی. جب بھی مجلس سے وہ اٹھتی تو ایک شعر پڑھتی. وہ شعر آ رہا ہے. کیا ہے پتہ نہیں شعر میں. وَيَوْمُ الْوِشَاحِ، وشا مانے ہار، ہار کا دن. وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا، ہمارے پروردگار کی حیرت انگیز باتوں میں سے ہار کا دن ہے.
اللہ انہو من بلدۃ الکفر انجانی، سنو اسی ہار نے مجھے بلاد کفر سے نجات دی۔ یہ جب بھی اٹھتی تھی تو یہ شعر پڑھ کر اٹھتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کیا تو شعر پڑھتی ہے، ہار کا دن کیا دن ہے؟ تو اس نے سارا قصہ سنایا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ آئی ہوں اسی ہار کی وجہ سے۔ اللہ نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات دے کر مدینہ میں اللہ مجھے لے آئے۔ حدیث پوری ہوئی۔ اس کے لیے مسجد میں کٹیا لگائی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ سوتی بھی اسی میں ہوگی، تو مسجد میں وہ سو رہی ہے، یہ حضرت کا باب ہے۔ مگر حضرت نے مسجد شرعی اور متعلقات کا فرق کیے بغیر کام کیا ہے۔ یہ کٹیا تو قائم کی گئی ہوگی، دیکھ بھائی تیرا لاؤڈ اسپیکر خراب ہوا، یہ کٹیا تو قائم کی گئی ہوگی، مسجد سے باہر وہ جو بلات تھا، پتھر بچھا ہوا صحن تھا، وہاں قائم کی گئی، مگر عرف میں فی المسجد کہہ دیتے ہیں۔ ان عائشہ ان ولیدتن کانت سوداء، یعنی حبشن تھی وہ، لحی من العرب، حی معنی قبیلہ، فاعتقوها فکانت معهم، وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ قالت فخرجت صبیۃ لهم علیها وشاء احمر من سیور، چمڑے کی پٹی، چمڑے کا تسمہ، اس چمڑے کے تسمے پر کچھ ہیرے ویرے جڑ رکھے ہوں گے، ہار بنایا ہے۔ قالت فوضعته او قالت وقع منها فمرت به هديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قال فاتهموني به، قالت فتفقوا يفتشونني حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الهديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة فكانت لها خباء في المسجد، یہاں باب ہے، او قالت حفشن، حفشن کے معنی کٹیا، اور خباء کے معنی خیمہ، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، اس میں ایک تا محذوف ہے، تتحدث، فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت يا عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث باب نوم الرجال في المسجد۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول آیا ہے کہ مسجد کو مبیت اور مقیل دوپہر کو قیلولہ کرنے کی جگہ، اور مبیت رات گزارنے کی جگہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کو مقیل اور مبیت بنانا جائز نہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ مسجد میں مطلقاً سونا جائز، دوپہر کو بھی رات میں بھی، لیکن دوسرے تمام فقہا ابن عباس کا یہ قول لیتے ہیں کہ مسجد میں سونا صحیح نہیں ہے، مسافر اور معتکف اس سے مستثنیٰ ہیں، باقی کے لیے مسجد میں۔ ایسے ہی
کوئی اور ضرورت مند ہے، جیسے ہجرت کے بعد بالکل شروع میں نوجوانوں کے سونے کے لیے گھر میں جگہ نہیں تھی تو وہ مسجد ہی میں سوتے تھے، تو ایسی مجبوری کی بات اور ہے، بغیر مجبوری کے مسجد میں دوپہر کو سونا یا رات کو سونا ٹھیک نہیں ہے۔ باب نوم الرجال فی المسجد وقال ابو قلابۃ عن انس بن مالک، یہ جو ریل و ذکوان کا قصہ ہے جن کو سزا دی گئی تھی، یہ جب آئے تھے تو مسلمان ہوئے تھے اور مسجد ہی میں اصحاب صفہ میں وہ شامل تھے، اور اصحاب صفہ جب زیادہ ہو جاتے تھے تو مسجد ہی میں پڑھتے تھے، وہ ایک ضرورت تھی۔ یہ ابتدائی احوال اور بعد کے احوال کا فرق کیے بغیر باب قائم کیا ہے۔ قدم رہط من عقل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا فی الصفۃ، یہ ایک روایت ہے اور یہ لمبی روایت ہے۔ دوسری روایت صدیق اکبر کے صاحبزادے ہیں ابو بکر، وہ کہتے ہیں صفہ والے طالب علم غریب تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا، یہ بھی بہت لمبی روایت ہے۔ جب ان کا گھر بار ہی نہیں ہے تو کہاں سوئیں گے، وہ مسجد ہی میں سوتے تھے۔ وقال عبد الرحمن بن ابی بکر كان اصحاب الصفة الفقراء وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر، ابن عمر بھی ہجرت کے بعد مان ان کے ابا نے ایک جھونپڑا بنا لیا، اس میں نوجوان بیٹے کے سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو ابن عمر اور ان جیسے کنوارے لڑکے سب مسجد نبوی میں سوتے تھے۔ انہو کان ینام وہو شاب اعزب، اعزب کے معنی بے نکاحی، کنوارا، لا اہل لہ، کوئی اس کے بیوی نہیں تھی، بیوی ہوتی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جھونپڑا بناتے، لیکن بیوی ہے ہی نہیں۔ لا اہل لہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد۔ حضور کے علم میں یہ بات آئی کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں لڑے ہیں، میاں بیوی میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، جہاں برتن ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے ہیں، بجتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جو کمرہ تھا وہ حضرت عائشہ کے کمرے سے بالکل متصل تھا، اس لیے کچھ بھی بات ہوگی آپس میں تو خبر آئے گی، تو حضرت عائشہ تو کم سے کم سنیں گی تو وہ حضور کو بتائیں گے۔ حضور کے علم میں جب آیا تو حضور تشریف لے گئے دوپہر میں تاکہ ان کا جھگڑا نمٹا ہے۔ دیکھو آگ لگتے ہی بجھا دینی چاہیے، آگ لگتے ہی بجھا دینی چاہیے، بڑھ جائے گی پھر قابو میں نہیں آئے گی۔ اب یہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہے، شروع ہی میں سمجھا دو، بات ختم ہو جائے گی، لیکن جھگڑا بڑھ جائے گا پھر اس کو نمٹانا بڑا مشکل ہوگا۔ تو حضور دوپہر میں تشریف لے گئے، دیکھا گھر میں حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی نہیں ہیں، تو حضور نے پوچھا تمہارا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے ہیں، کہاں گئے معلوم نہیں۔ حضور نکلے اور کوئی صحابی تھا، اس سے کہا بھائی ڈھونڈو علی کہاں ہے، اور خود حضور بھی ڈھونڈنے لگے۔ وہ مسجد ہی میں ایک جگہ پر پڑھ کر سو رہے تھے، اور گرمی کا وقت تھا، پسینہ آیا ہوا تھا، چادر بھی گر گئی تھی، بدن سے مٹی لگ رہی تھی، اور گہری نیند میں سوئے ہیں۔ حضور جا کر ان کے پاس بیٹھے اور ان کے بدن پر سے مٹی جھاڑی
اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو. اٹھ گئے، گھر آئے، بات ختم ہو گئی. یہ قم یا ابا تراب، یہ جو حضور نے نئی کنیت رکھی ہے، اس نے آرام کر دیا ان کو، بات ختم ہو گئی. بہرحال حضرت علی مسجد میں لیٹے ہیں، مگر یہ لیٹنا شاید بالقصد نہیں تھا. گھر میں سے ناراض ہو کر نکلا ہے، مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے نیند آئی، پڑ گیا. ایک دوسری جگہ پر مسند دارمی میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری مسجد میں سو رہے تھے تو حضور نے پیر لگایا اور پیر لگا کر اٹھایا. وہ اٹھے. حضور نے فرمایا الا اراک نائما فی المسجد، کیا میں تجھے مسجد میں سویا ہوا نہیں دیکھ رہا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلبتنی عنایا، میں بے اختیار نیند آ گئی اور پڑ گیا. یہ مسند دارمی میں حضرت ابو ذر کی روایت ہے. تو جیسا یہ بے اختیار پڑ گئے ہیں، یہ بھی جا کر ناراض ہو گئے، گھر میں سائے کہاں جائیں گے، مسجد میں کونے میں ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، پڑ گئے. بس یہ بالقصد سونا نہیں ہے، یہ رات گزارنے کی جگہ بنانا یا دوپہر کا قیلولہ کرنے کی جگہ بنانا نہیں ہے. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، میرے پاس قیلولہ نہیں کیا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل النبي أبي حازم أبي هريرة قال لقد رأيت، میں نے کبھی کہا تھا کہ چبوترے پر جو طالب علم رہتے تھے ان کی تعداد کوئی متعین نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 70 تک ان کی تعداد پہنچی ہے، وہ یہ روایت ہے. لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل، یہ 70 جو طالب علم تھے ان میں سے کسی آدمی کے پاس میں کرتے کی جگہ پر اوڑھنے کی چادر تو تھی ہی نہیں، صرف باندھنے کے لیے یا تو سوتی لنگی تھی یا اونی لنگی تھی، بس صرف لنگی تھی، سوتی یا اونی. اوڑھنے کے لیے کرتے کی جگہ پر تو کپڑا تھا ہی نہیں. اب اتنے غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے گھر کہاں سے ہوگا؟ ما منہم رجل علیہ رداء، ردا کہتے ہیں اوڑھنے کی چادر کو، کسی کے پاس اوڑھنے کی چادر تھی ہی نہیں. اما ازار و اما کساء، ازار کے معنی سوتی لنگی اور کساء کے معنی اونی لنگی، اون کی. قد ربطوا فی اعناقہم، وہ لنگیاں بڑی تھی، کمر میں نہیں باندھی تھی، وہ گردن پر گاتی کی طرح سے انہوں نے وہ لنگیاں باندھ رکھی تھی. قد ربطوا فی اعناقہم فمنہا ما یبلغ نصف الساقین ومنہا ما یبلغ الکعبین فیجمعہ بیدہ، ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا تاکہ سامنے سے کھل نہ جائے. کراہیت ان ترا عورتہ باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، سفر سے جب آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ لمبے سفر سے آتے تھے، اور جب بھی سفر ہوتا لمبا ہی ہوتا، لمبے سفر سے آتے تھے تو آتے ہی سیدھے گھروں میں نہیں چلے جاتے تھے. مسجد سے لگے ہوئے گھر تھے، گھروں میں نہیں چلے جاتے تھے، مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے.
اتنی دیر میں شہر میں پتہ تو چل گیا ہے، جب شہر میں قافلہ داخل ہوگا اور مسجد تک پہنچے گا تو سارے شہر کو پتہ تو چل ہی گیا ہے کہ حضور آ گئے، تو سب لوگ ملنے کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو جاتے تھے۔ جب حضور 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو سب سے ملاقات کرتے تھے، اور پھر ملاقات کر کے پھر گھروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ معمول تھا۔ بس یہاں سے حضرت حقوق مسجد کے ابواب شروع کر رہے ہیں، 2 باب مثبت پہلو سے لا رہے ہیں اور 1 بات منفی پہلو سے لائیں گے۔ مثبت پہلو سے یہ 2 باب لائیں گے، ان میں سے یہ پہلا باب ہے کہ آپ لمبے سفر سے آئیں تو مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ مسجد میں جا کر 2 نفلیں پڑھیں پھر گھر میں جائیں۔ حضور کا یہ معمول تھا، مگر صحابہ کا اس پر عمل نہیں تھا۔ جب صحابہ بھی تو لمبے لمبے سفر کرتے تھے، صحابہ کا زمانہ تو 100 سال رہا ہے۔ صحابہ جو لمبے سفر سے لوٹتے تھے تو محلے کی مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ کر پھر گھر میں جائیں، صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ بس یہ جو حضور 2 رکعتیں پڑھتے تھے یہ لذات ہی مطلوب تھی یا کسی مصلحت سے تھی؟ اگر لذات ہی مطلوب ہوتی تو صحابہ کا اس پر عمل ہوتا۔ ترحال ہے کہ صحابہ کے احوال میں کہیں نہیں آتی یہ بات کہ صحابہ جب لمبے سفر سے آتے تھے تو محلے کی مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر پھر گھر میں داخل ہوتے تھے، ایسا صحابہ کے احوال میں نہیں۔ اس لیے خیال یہ ہے کہ یہ مصلحت سے ہے۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ اب حضور آتے ہی گھر میں گھس گئے، اب لوگ ملاقات کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، کب تک بیٹھیں گے حضور کے انتظار میں؟ تو حضور خود ہی باہر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے تاکہ اتنی دیر میں لوگ جمع ہو جائیں تو پھر سب سے مل کر ملاقات کر کے پھر اندر تشریف لے جائیں۔ اس مصلحت سے حضور 2 پڑھتے تھے رکعتیں۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، حضور نے حضرت جابر سے اونٹ خریدا تھا اور یہ کہا تھا تم مدینہ تک اس اونٹ پر چلے جاؤ، میں مدینہ پہنچوں تب اونٹ لے کر آئیے، تمہارے پیسے دے دوں گا۔ سفر میں پیسے نہیں ہوتے۔ جب حضور پہنچے تو وہ اونٹ لے کر آئے، انہوں نے اونٹ باندھ دیا باہر، اندر آئے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے ان سے پوچھا تم نے 2 رکعتیں پڑھی؟ کہ جی نہیں ہے۔ کہا پڑھ۔ تو حضرت بلال سے کہا پیسے لاؤ۔ جب وہ 2 رکعت سے فارغ ہوئے تو ان کے اونٹ کی قیمت ان کو دی، لیکن اب یہ ان سے 2 رکعتیں پڑھوائی ہیں، وہ بھی قیمت منگوائی ہے حضرت بلال سے، وہ پیسے آئیں گے اتنی دیر میں، اتنی دیر تک جنات کو مشغول کر دیا، پڑھ نماز 2 رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھنے میں لگا دیا تاکہ اتنی دیر میں پیسے آ جائیں۔ اور کسی بندے کو جو مسجد میں آیا ہو اس کو حکم دیا ہو 2 رکعت پڑھ، ایسا نہیں۔ عام فضیلت تو بیان کی کہ جب بھی کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھے، یہ تو حدیثیں ہیں، مگر سفر سے آئے تو مسجد میں نماز پڑھ کر پھر گھر میں جائے، اس سلسلے کی کوئی روایت نہیں۔ اس کی نظیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عیدگاہ جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے، واپس دوسرے راستے سے آتے تھے، مگر صحابہ کا اس پر عمل نہیں تھا اور آج تک مسلمانوں کا بھی اس پر عمل نہیں ہے۔ آج بھی عید میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک جگہ راستے سے جائیں ہیں دوسرے راستے سے آئیں، اس پر کوئی مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ کچھ حضرات جن کو یہ حدیث یاد ہے وہ کرتے ہیں ایسا، لیکن عام مسلمانوں کا اس پر عمل نہیں ہے، جس راستے سے گئے اسی راستے سے لوٹتے ہیں، اور صحابہ کا بھی اس پر عمل نہیں تھا۔ بس حضور کا جانا ایک راستے سے اور آنا دوسرے راستے سے، یہ ایک مصلحت سے تھا۔ وہ مصلحت کیا تھی؟ امراء کو
دیکھنے کا لوگوں میں غیر معمولی جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر احاطہ مولسری میں کوئی پولیس والا ٹوپی ٹیڑھی پہن کر آ جائے تو 100 طالب علم اکٹھا ہو جائیں گے، کون آگے؟ تو ان لوگوں کے اندر یہ غیر معمولی جذبہ پایا جاتا ہے امراء کو دیکھنے کا۔ پھر امراء پر حملوں کی روایتیں بھی بہت قدیم ہیں۔ بس امیر صاحب عیدگاہ کون سے راستے سے جائیں گے معلوم نہیں، گئے، اب پتہ چل گیا کہ اس راستے سے گئے، اب اگر امیر اسی راستے سے لوٹے گا تو وہاں واپسی میں بھیڑ ہو جائے گی اور اس بھیڑ میں کوئی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب امیر واپسی میں دوسرے راستے سے آئے گا، کون سے راستے سے آئے گی بھی معلوم نہیں، تو بھیڑ بھی کہیں نہیں ہوگی اور حفاظت بھی امیر کی ہو جائے گی۔ تو حضور کا یہ عمل ان امراء کی مصلحت سے تھا۔ اگر وہ عام سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ اس پر عمل کرتے اور اس پر عام مسلمانوں کا اس پر عمل ہوتا ہے، عام مسلمانوں کا عمل نہیں۔ اسی طرح اس مسئلے میں لوگ بڑے بڑے لمبے سفر کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، بامبے جا کر آتے ہیں اور آ کر سب سے پہلے مسجد محلے میں جا کر 2 رکعتیں پڑھ کر پھر گھر میں جائیں، یہ مسلمانوں کا معمول نہیں ہے۔ اور چلو مسلمانوں کو تو آپ یہ کہیں کہ مسلمان تو باولے ہیں، لیکن صحابہ کا بھی یہ معمول نہیں تھا۔ اس لیے یہ 2 عمل خاص مصلحت سے حضور کے ہیں۔ باب الصلاۃ اذا قدم من سفر، لہذا اس کو تو آداب مسجد میں نہیں لینا چاہیے۔ البتہ جو اگلا باب آ رہا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں تحیۃ المسجد پڑھیں، یہ آداب مسجد میں سے، اور حقوق مسجد میں سے وہ باب ہے، اگلا باب ہے۔ وقال کعب بن مالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد، یہ وہی اونٹ خریدنے والا واقعہ۔ قال مسعر اراه قال وهن، یہ جو اونٹ لے کر حضرت جابر آئے تھے وہ 9-10 بجے کا وقت تھا، چاشت تک۔ فقال صل رکعتین، یہ 2 رکعتیں پڑھنے اس لیے لگایا تھا کہ اتنی دیر میں حضرت بلال پیسے لائیں گے گھر میں۔ وکان لی علیہ دین فقضانی وزادنی، جتنا قرضہ تھا وہ تو دیا، پھر پیچھے تھوڑی سی چاندی بچ گئی تو حضور نے حضرت بلال سے کہا یہ بھی دے دے اسے، وزادنی۔ باب اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، یہ آداب مسجد میں، حقوق مسجد میں سے ہے۔ اور قبل ان یجلس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر تھوڑی دیر بیٹھا ہے تب بھی اٹھ کر تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، اور اگر لمبا بیٹھ گیا اب تحیۃ المسجد کا وقت فوت ہو گیا۔ حضرت ابو ذر کی روایت ہے دارمی میں، اس میں امام دارمی نے اس پر باب ہی یہ قائم کیا ہے کہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جانے سے تحیۃ المسجد فوت نہیں ہوتی، بس اگر تھوڑا بیٹھا ہے، تھوڑا اور زیادہ اس کا فیصلہ ہر آدمی کرے گا، یہ رائے مبتلا بھی پر ہے۔ بہرحال جلوس قلیل لا یفوت التحیۃ وجلوس الطویل یفوت التحیۃ، بس یہ بنیاد ہے، طویل اور قلیل۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة السلمي۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، اگر مسجد میں پہنچ کر بیٹھنے سے پہلے متصلاً ظہر کی یا کسی بھی نماز کی سنتیں شروع کر دے تو ان سنتوں کے ضمن میں تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی، چاہے نیت نہ کرے پھر بھی ادا ہو جائے گی۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس باب الحدث في المسجد. یہ حقوق مسجد کا باب ہے منفی پہلو سے. مسجد میں پادو مت، اس سے ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے بندوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے منع کیا. البتہ اس میں سے معتکف مستثنی ہے، کیونکہ اگر وہ ریح خارج کرنے کے لیے باہر جائے گا تو ریح اوپر چڑھ جائے گی، نکلے گی نہیں، اس لیے معتکف کا استثناء کیا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. مصلاه الذي صلى فيه کے معنی مسجد، جس مسجد میں نماز پڑھی ہے جب تک اس مسجد میں رہے فرشتے برابر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس مسجد میں جو رہ رہا ہے وہ اگلی نماز کے انتظار میں رہ رہا ہے اور منتظر صلاۃ بحکم صلاۃ ہے. ٹھیک وہ جگہ جہاں اس نے نماز پڑھی اسی جگہ میں بیٹھا رہے، یہ مطلب نہیں اس جملے کا، اسی مسجد میں رہے چاہے کہیں بیٹھے. تقول، فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ. باب بنیان المسجد، بنیان کے معنی تعمیر کرنا، ظاہری تعمیر. مسجد کی ظاہری تعمیر کا بیان، یہ بھی اگر آپ چاہیں تو حقوق مسجد میں لے لیں. مسجد کی تعمیر مطلوب ہے، بس اس کو بھی حقوق مسجد میں آپ یہ بات لے سکتے ہیں. ہجرت کر کے جب حضور آئے تو مسجد نبوی جو بنی، حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا، یہ روایت آگے تفصیل سے آ رہی ہے. ابن عباس، ان کے بہت سارے لڑکے تھے، حضرت ابن عباس کے بہت سارے لڑکے تھے. ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا علی تھا. جس دن حضرت علی شہید کیے گئے ہیں اسی دن یہ لڑکا پیدا ہوا ہے، اس لیے ابن عباس نے اس لڑکے کا نام رکھا ابو الحسن علی. یہی وہ علی لڑکا ہے جس کے نسل میں خلفائے عباسیہ آئے ہیں. 700 سال تک خلفائے عباسیہ جو آئے ہیں وہ اسی علی کے اولاد میں ہیں. تو حضرت ابن عباس نے اس علی کو اور ان کا آزاد کردہ غلام تھا اکرمہ، دونوں سے کہا جاؤ ابو سعید خدری کے یہاں پڑھ کر کے آؤ، سبق پڑھ کر کے آؤ. یہ اکرمہ بگھوڑا تھا، حضرت نے آزاد کیا تھا، اور آزاد کر کے تو رہے گا تو حضرت ہی کے پاس، اور پڑھتا نہیں تھا، بھاگ جاتا تھا پڑھنے سے. تو حضرت ابن عباس اس کو زنجیر سے اس کے پیروں کو باندھ دیتے تھے اور یوں سختی کر کے زبردستی اسے پڑھایا ہے. بعد میں یہی اکرمہ حضرت ابن عباس کے علوم کا وارث بنا ہے. بہرحال دونوں سے کہا جاؤ ابو سعید سے پڑھ کر کے آؤ. یہ دونوں پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت ابو سعید خدری کھیت میں باغ میں کام کر رہے تھے. یہ کھیت میں پہنچے، باغ میں پہنچے اور کہا حضرت ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت کام چھوڑ کر کے ایک طرف آ کر بیٹھ گئے اور چادر کا حبوا بنایا، ربوا بنا کر بیٹھ گئے. اور اس دن انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کا مضمون بیان کیا. اس کا ایک ٹکڑا ہے، وہ جو کھجوروں کے درخت تھے وہ کاٹے گئے تھے، اس کے اوپر سے جو پتے نکلے اسی کا چھپر بنا کر کے مسجد کے اوپر ڈالا گیا. وقال ابو سعید کان سقف المسجد من جرید النخل،
دوسری روایت، یہ جو حضور نے مسجد بنائی تھی یہ حضور کے زمانے ہی میں چھوٹی پڑی، تو حضور نے اس کو باقی رکھ کر اس میں ایکسٹینشن کیا، اضافہ کیا۔ وہ اضافہ بھی اسی طرح کھجور کے تنوں کے ستون بنائے اور اوپر انہیں پتوں کا چھپر ڈالا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، اس میں مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے حضور کے زمانے میں جو 2 مرتبہ مسجد بنی ہے اس کو باقی رکھ کر اس میں اضافہ کیا، اس موقع کی روایت ہے۔ پھر زمانہ حضرت ابو بکر کا زمانہ 2 سال ہے، حضرت عمر کا زمانہ 10 سال ہے۔ پھر جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو یہ ساری مسجد خستہ ہو گئی تھی حضور کے زمانے کی، بعد میں اضافہ، ہر سال بارشیں ہوں گی، اوپر چھپر سب سڑ جائیں گے، اور اب اضافہ بھی بہت کرنا ہے کیونکہ مدینہ کی آبادی بہت بڑھ گئی۔ تو حضرت عثمان نے ساری مسجد توڑ دی اور نئی جگہ اس میں ملا کر کے پختہ مسجد بنائی، پکی اینٹیں، چونا استعمال کیا، اور چھت ڈالی ساگوان کی لکڑی کی۔ حضرت عثمان پر جو بہت سارے اعتراضات ہوئے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ حضور کے زمانے کی مسجد ایک جھونپڑا تھا، تم نے تو کسریٰ کا محل بنا دیے۔ حضرت عثمان نے تقریر کی ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ آئے گا۔ ابھی تو ہم حضرت عمر نے جب اضافہ کیا تو انہوں نے مزدوروں کو 2 باتوں کی ہدایت دی۔ ایک تو اضافے کی وجہ بیان کی کہ لوگ دھوپ میں باہر کھڑے رہتے ہیں، برسات میں باہر کھڑے رہتے ہیں، اس لیے اضافہ ضروری ہے تاکہ ان دھوپ سے بچیں، برسات سے بچیں۔ تو فرمایا کہ میں اکن الناس، میں چھپاؤں گا لوگوں کو بارش سے اور دھوپ سے، اس مقصد سے میں اضافہ کر رہا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بات مسجد بنانے والے جو لوگ کام پر متعین کیے گئے ہیں، امیر المومنین کو خود تھوڑے کام کروائیں گے، دوسرے لوگ کام کروائیں گے، ان سے کہا مسجد کو لال پیلا مت بنانا، لال پیلی مت بنانا، وہ نقش و نگار، لال پیلا نقش و نگار لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گا، لہذا سادی مسجد بنانا، لال پیلی مت بنانا۔ یہ 2 ہدایتیں دی، لہذا جب بھی مسجد تعمیر ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد سادہ ہونی چاہیے، اس میں رنگ روغن، اس میں ٹیپ ٹاپ نقش و نگار، خاص طور پر جدار قبلی میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے نماز میں توجہ بٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے جدار قبلی میں بڑے بڑے پوسٹر، اشتہار، جس کو نمازی کی نظر پڑتے ہی سمجھ جائے کہ یہ لکھا ہے، ایسے پوسٹر بھی جدار قبلی میں نہیں لگنے چاہیے۔ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أُكِنُّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ تُحَمِّرَ أَوْ قَالَ تُصَفِّرَ، مسجد کو سرخ نہ بنانا، مسجد کو پیلا نہ بنانا، فَتُفْتِنَ النَّاسَ، تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت انس نے بھی یہی بات فرمائی کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ مسجد کی یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب وہاں عبادت ہے۔ یہ جو مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ محلے کی مسجد سے جامع مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے جب جامع مسجد میں جماعت بڑی ہوتی تھی محلے کی مسجدوں سے، تو اصل عبادت کرنے والے کتنے ہیں،
یہی مسجدوں کی تعمیر ہے. بس اب ہمارے دیوبند کی جامع مسجد میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے دارالعلوم کی مسجدوں میں ہوتے ہیں. بس وہ مسئلہ جو کتابوں میں جامع مسجد کے تعلق سے لکھا ہے وہ بدل جائے گا، کیونکہ مدار نمازیوں کی کثرت پر ہے. نمازیوں کی کثرت دارالعلوم کی مسجدوں میں ہوتی ہے. وقال انس یتباہون بہا، مسجدوں پر لوگ فخر کریں گے، ہماری مسجد ایسی، ہماری مسجد ایسی. ثم لا یعمرونہا الا قلیلا، پھر نہیں آباد کریں گے وہ ان مسجدوں کو مگر برائے نام. یعنی نمازی ندارد، مسجدیں کروڑوں کی اور نمازی ندارد. شب بھر میں مسجد بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا ہے پاپی، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو اصل نمازیوں کی تعداد ہے مسجدوں میں. ہماری مسجد اتنے کروڑ کی، ہماری مسجد اتنے لاکھ کی، یہ بیکار سی بات ہے. وقال انس یتباہون بہا، مسجدوں کے ذریعے سے لوگ فخر کریں گے، بڑائی جتلائیں گے. ثم لا یعمرونہا الا قلیلا. حضرت ابن عباس نے بھی یہی فرمایا کہ جو بیماری یہود و نصارہ میں ہے، اپنے چرچوں کو، اپنے سینیگوگ کو شاندار بنانے کا، یہی بیماری مسلمانوں میں آئے گی. تم بھی یہ حرکت کرو گے، مسجدوں کو ٹیپ ٹاپ سے بناؤ گے جیسا یہود و نصارہ کرتے ہیں. آج کی مسجدیں اگر ابن عباس دیکھتے تو پتہ نہیں کیا فرماتے. آج تو ٹیپ ٹاپ تک نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئے. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں 25 نمازی ہیں وہاں 10 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، اور لندن تک اور امریکہ کا چندہ ہو رہا. کیا تماشا! سارا گاؤں مل کر اپنا اپنا گھر بنا سکتے ہیں، تو سارے گاؤں مل کر کے ایک اللہ کا گھر نہیں بنا سکتے؟ اس کے لیے لندن چندہ کرنے جانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کرتے ہیں کہ 50% لگائیں گے، 50% جیب میں، اور گاؤں والے چندہ دیں گے تو حساب دینا پڑے گا، اور لندن سے لائے ہیں تو کوئی حساب نہیں دینا کسی کو. یہ مصلحت ہے دور دور چندہ کرنے کی. وقال ابن عباس لتزخرفنها، ضرور ٹیپ ٹاپ سے بناؤ گے تم مسجدوں کو، کما زخرفت الیہود والنصارى. اب دیکھو حضور کی مسجد کتنی سادگی سے بنی ہے، اور کوئی چندہ نہیں کیا گیا تھا مدینہ سے باقی، بلکہ کعبہ شریف، حضور کی عمر مبارک 35 سال کی تھی تب کعبہ شریف قریش نے بنایا تھا، کوئی چندہ نہیں کیا تھا، مکے ہی کا چندہ، اور وہ بھی شرط کے ساتھ کہ حلال و طیب مال. چندہ کم ہوا تو کعبہ چھوٹا بنایا، اگر باہر چندہ نہیں کیا. اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا. یہی مسجد جب حضرت حکیم الاسلام کے زمانے میں اس کا پلان بنا تھا تو 20 لاکھ کا پلان بنا تھا. یہاں تالاب تھا، وہ تالاب بھرنا اور بھر کر یہاں مسجد بنانا، اس کے لیے 20 لاکھ کا پروگرام بنا تھا. اور اس 20 لاکھ کے چندے کے لیے جو لوگ بامبے گئے تھے اس میں بھی گیا تھا. اب یہ مسجد 20 کروڑ پر جا کر پوری ہوئی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أخبره قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا، بنائی ہوئی، باللبن، کچی اینٹوں سے، وسقفه الجرید، اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی. وعموده خشب النخل، اس میں جو ستون تھے وہ کھجور کے تنے کھڑے کیے تھے وہ ستون.
فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا. ایک بات میں نے تھوڑی غلط تعبیر کی. حضرت عمر نے حضور کی مسجد باقی رکھ کر اضافہ کیا، یہ میں نے غلط کہا. حضور کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد توڑ کر اضافے کے ساتھ مسجد بنائی، مگر میٹیریل حضور کے مسجد ہی کا استعمال کیا. وہی کچی اینٹیں، وہی ستون، وہی اوپر چھپر اور ڈالا ہوگا، وہ گل گیا ہوگا تو نیا ڈالا ہوگا. اس جملے کا یہ مطلب ہے. وہ بنا ہوا لا بنیان ہی، یعنی جو نئی تعمیر کی اس نے اضافہ تو کیا، لیکن حضور کے زمانے کی جو بنیادیں تھیں وہی بنیادوں پر مسجد اٹھائی. فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللبن والجرید وأعاد عموده خشبا. پہلے جو ستون تھے لکڑی کے وہی ستون دوبارہ کھڑے کیے گئے، میٹیریل وہی استعمال کیا. ثم غیرہ عثمان فزاد فی زیادۃ کثیرۃ وبنا جدارہ بالحجارۃ المنقوشۃ والقصۃ. قصہ مانے چونا، اور نقشی والے پتھر چونے سے چنے گئے. وبنا جدارہ بالحجارۃ المنقوشۃ والقصۃ وجعل عمودہ من حجارۃ منقوشۃ. جو ستون تھے وہ بھی نقش و نگار والے پتھر تھے. وسقفہ بالساج، ساگوان کی لکڑی کی چھت ڈالی. باب التعاون فی بناء المسجد. اس باب کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بنے تو خرچ بھی بستی والے دیں اور مزدوری بھی بستی والے کریں. مزدوری بھی بستی والوں کو کرنی ہے، خرچ بھی انہی کو کرنا ہے. اپنا گھر بنتا ہے تو آدمی خود ہی خرچ بھی کرتا ہے، خود ہی مزدوری بھی کرتا ہے. تو اللہ کا گھر بنے گا تو گاؤں والے مزدوری کیوں نہیں کریں گے اور وہ خرچ کیوں نہیں لیں گے؟ تعاون فی بناء المسجد کا یہی مطلب ہے. حضور کی مسجد بنی تو سبھی کام میں لگے ہوئے تھے، حضور بھی کام میں لگے ہوئے تھے. کچی اینٹیں اٹھا کر حضور بھی لا رہے تھے. اس سے آگے کیا تعاون باہمی ہوگا؟ باب التعاون فی بناء المسجد وقول اللہ عز وجل ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. الآیت، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو ہے مسجد کی ظاہری تعمیر، مشرکین نہیں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ مطلب نہیں ہے. مسجد میں مزدور ہندو ہیں، راج مستری ہندو ہے، بڑھئی ہندو ہے، کوئی حرج نہیں. کہ آیت نے تو منع کیا ہے؟ نہیں، یہ مطلب یہ آیت کا نہیں ہے کہ مسجد کے کام میں ان کو استعمال، غیر مسلموں کو استعمال نہ کیا جائے، ایسا نہیں. وہ رضاکارانہ کام کریں یا مزدوری پر کام کریں تو کر سکتے ہیں. اگرچہ اولا اور بہتر تو یہی کہ مسلمان مزدور راج ہوں، لیکن غیر مسلموں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اگلا آگے باب آ رہا ہے. پھر آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تولیت مشرکوں کی نہیں ہو سکتی. مشرکوں کی تولیت متولی نہیں ہو سکتے. اور مسجد سے مراد ہے بیت اللہ. بیت اللہ مسجد ہے، اس کے متولی مشرکین نہیں رہیں گے. اور اسی حکم میں دنیا کی تمام مسجدیں، ان کا متولی غیر مسلم نہیں ہوگا، بلکہ گمراہ فرقہ بھی نہیں ہوگا. ان کا متولی مسلمان، اور وہ بھی اہل حق میں سے ہونا چاہیے. متولی ہے بدعتی، متولی ہے بریلوی، متولی ہے غیر مقلد،
متولی ہے شیعہ نہیں، اہل حق ہی میں سے کوئی اس کا متولی ہونا چاہیے۔ بس تعمیر سے مراد ہے معنوی تعمیر، معنوی آباد کرنا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ ظاہری تعمیر جو پہلا مطلب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر حضرت یہ آیت اس باب میں لائے ہیں، مگر کتابوں میں مسئلہ لکھا کہ غیر مسلم مزدور، راج، مستری، بڑھئی، رنگ روغن کرنے والا یہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، یہ کتاب لکھا ہے مسئلہ کتابوں میں۔ بس جو پہلا مطلب ہے اس کو پیش نظر رکھ کر جو حضرت آیت کو لائے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب ایک آیت کا دوسرا مطلب ہے، اور تعمیر سے تعمیر معنوی مراد ہے، تعمیر حسی مراد نہیں ہے۔ وقول اللہ عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الآية وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء وإكرمة قال قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة۔ دیکھو یہاں کی جو اینٹیں ہیں یہ تو 10 اینٹیں ایک مزدور اٹھاتا ہے، لیکن کچی اینٹیں ایسی چھوٹی نہیں بنتی۔ اب تو کچی اینٹوں کا رواج ہی نہیں رہا، پہلے کچی اینٹوں کا رواج تھا، اور اب بھی بڑے شہروں میں اور یورپ اور امریکہ میں مسالے کی اینٹیں بنتی، تو اتنی بڑی بڑی اینٹیں بنتی کہ پورا چاک ہوتا ہے، 20-20 کلو کی ایک اینٹ ہوتی، اور اسی سے دیواریں چنتے ہیں۔ تو کچی اینٹیں بھی اتنی بڑی بڑی بنائی جاتی ہیں، تو ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تھے۔ کُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً، حضرت عمار 2 اینٹیں لاتے تھے، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر۔ اصل کیا تھا؟ اینٹیں اٹھا کر لانے والوں میں حضور بھی تھے، تو حضرت عمار نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، آپ کے حصے کی اینٹ میں لاؤں گا۔ تو وہ 2 اینٹیں ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ عمار لبنتین، ایک مرتبہ وہ دونوں اینٹیں 2 کندھوں پر اٹھا کر آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو چادر کرتے کی جگہ پر اوڑھی ہے اس کو سنبھال تو سکتے نہیں، وہ کہیں گر گئی ہوگی، تو نیچے سارا بدن مٹی مٹی ہو رہا۔ تو جب لا کر انہوں نے 2 اینٹیں ڈالی تو حضور نے کھڑے ہو کر ان کے بدن پر سے مٹی جھاڑی۔ فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينفض التراب عنہ ويقول، اس وقت تک فرمایا تھا کہ بھلا مانس دیکھو کتنی میرے لیے مشقت برداشت کر رہا ہے، جبکہ اس کو بغاوت مسلمانوں کی صحیح گورنمنٹ سے بغاوت کرنے والا فرقہ اسے قتل کرے گا۔ یہ تو دیکھو کتنی محنت کر رہا میرے لیے، اور اس کو قتل کرے گا ایک ایسا فرقہ جو اسلامی حکومت سے بغاوت کرنے والا ہوگا۔ یہ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا۔ بات ختم ہوئی، زمانہ آگے بڑھا، حضرت علی جب حاکم بنے، خلیفہ بنے، تو صفین کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عمار حضرت علی کے لشکر میں تھے، اور حضرت معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید کیے گئے۔ تو حضرت عمرو بن العاص بہت گھبرائے، ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، وہ دوڑے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس پہنچے اور کہا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ عمار ہماری فوج کے ہاتھوں مارے گئے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم باغی ہیں، فئت باغیہ ہیں،
تو حضرت معاویہ نے کہا درو، ہم نے عمار کو تھوڑے مارا ہے، علی نے مارا ہے۔ کیسے؟ کہا وہ عمار کو اپنے ساتھ لائے کیوں؟ وہ لائے تو انہوں نے مارا، ہم نے تھوڑے مارا ہے۔ یہ تعویل کر ڈالی حضرت معاویہ نے، اور ذرا گرد ہٹنے والی تھی پھر گرد ڈال دی۔ یہاں قاعدہ یاد رکھو، تمام اجتہادی مسائل پردے کے نیچے ہوتے ہیں۔ مقتدی کو فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اجتہادی مسئلہ ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایک فقیہ کہتا ہے پڑھنا چاہیے فرض ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے مکروہ تحریمی ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا، یہ ہٹے گا نہیں۔ کب ہٹے گا؟ اذا حصلت ما فی الصدور، دلوں کی باتیں جب تشت از بام ہوں گی تب پردہ ہٹے گا۔ اور ایک رائے برحق ہے، یا تو امام شافعی علیہ الرحمہ کی رائے برحق ہے یا امام ابو حنیفہ کی رائے برحق ہے، دونوں برحق نہیں ہیں۔ اور جس کی رائے برحق ہے اس کو آخرت میں 2 اجر ملیں گے، لیکن وہ آخرت میں جب پردہ ہٹے گا تب، ابھی تو اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، لہذا عمل کے اعتبار سے دونوں رائے برحق ہیں، عمل کے اعتبار سے دونوں رائے برحق ہیں۔ اور نفس الامر میں ایک رائے برحق ہے، مگر اس رائے پر سے جب پردہ ہٹے گا، اور تمام اجتہادی مسائل کا یہی حال ہے کہ ان پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جب تک وہ ہٹے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت عثمان کے بعد ایک تو حضرت علی کی خلافت ہوئی اور سامنے حضرت معاویہ نے اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اب دو تو صحیح نہیں ہے، ایک کی خلافت صحیح ہے، دوسرا بغاوت کرنے والا ہے، کون ہے؟ اس وقت یہ مسئلہ اجتہادی تھا، اور اجتہادی مسئلے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ بھی سمجھتے تھے میں برحق ہوں، یہ بھی سمجھتے تھے میں برحق ہوں۔ اس کی نظیر دارالعلوم کا جھگڑا ہوا، 2 فریق، مظاہر کا جھگڑا ہوا، 2 فریق، دونوں برحق ہیں۔ یہ فریق اپنی بات کو برحق سمجھتا تھا، دارالعلوم کے لیے مفید سمجھتا تھا، یہ فریق اپنی بات کو دارالعلوم کے لیے مفید سمجھتا تھا، دونوں مخلص تھے۔ اس جھگڑے میں دونوں فریق مخلص تھے، دارالعلوم میں بھی مظاہر میں بھی۔ ہر اجتہادی مسئلے کا یہی حال ہے۔ تو حضرت معاویہ حضرت علی کا مسئلہ کہ خلافت برحق کس کی، ہر ایک کہتا میری، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس سے پردہ جب ہٹے گا تو پتہ چلے گا۔ پردہ ذرا سا پردہ ہٹا تو حضرت معاویہ نے تعویل کر کے پھر پردہ ڈال دیا، لیکن وہ دور گزر گیا۔ میدان میں جو گرد و غبار اڑی ہوئی تھی وہ گرد و غبار سب چھٹ گئی، اور اب ہر ایک نے دیکھ لیا کہ میرے 2 پیروں کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔ اب پردہ ہٹ گیا، اب سارے اہل سنہ والجماعہ متفق ہیں کہ حضرت علی کی خلافت برحق تھی، اور اجتہادی غلطی حضرت معاویہ کی تھی۔ اور اجتہادی غلطی میں بھی 1 اجر تو ملتا ہی ہے، اگر حق پا لے گا تو 2 اجر ملیں گے، اور اجتہادی غلطی ہو جائے تو 1 اجر تو ملے گا ہی۔ تو اب اہل حق، اہل سنہ والجماعہ اس پر متفق ہیں، کیونکہ اب گرد چھٹ گئی، گرد ہٹ گئی، لہذا طے ہے، اہل حق کے نزدیک طے ہے کہ حضرت علی کی خلافت برحق تھی اور حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا تھی۔ لیکن جس وقت کا یہ قصہ ہے اس وقت گرد اڑی ہوئی تھی، ذرا ہٹی، حضرت عمار کے واقعے سے ذرا گرد ہٹی تو تعویل کر کے حضرت معاویہ نے پھر پردہ ڈال دیا۔ اور اجتہادی مسائل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج اسی مسئلے میں کبھی مقتدی کو فاتحہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے بھی ایک کتب خانہ تیار کر ڈالا، انہوں نے بھی ایک کتب خانہ تیار کر ڈالا، شافعی نے بھی بے شمار کتابیں لکھ ڈالی، حنفیہ نے بھی کمی نہیں جوڑی، پردہ ہٹنے نہیں دیتے۔
تو حضرت معاویہ نے بھی پردہ ہٹنے نہیں دیا. تو اس وقت تک تو پتہ نہیں چلا، لیکن ہٹنا چاہتا تھا پردہ، لیکن نہیں ہٹنے دیا گیا. لیکن بعد میں بہرحال گردن جب چھٹی تو اہل حق کا اب یہ اتفاق ہے. ایک بندہ کتاب لکھتا ہے، بڑے زور کی کتاب لکھتا ہے کہ مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے، تو فوراً شفا پہ دوسری کتاب لکھتے ہیں اس سے زیادہ زوردار، وہ بھی پردہ ڈال دیتے ہیں. فیصلہ ہونے ہی نہیں دیتے، پردہ ہٹنے ہی نہیں دیتے، اور قیامت سے پہلے یہ پردے ہٹنے بھی نہیں. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينفض التراب عنہ ويقول ویحا. ویحا یہ کلمہ برا ہے، مگر محاورات میں پیار کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویحا عمار، دیکھو عمار کیسا اچھا بندہ ہے، میرے لیے اتنی مشقت اٹھا رہا ہے، مگر باغی فرقہ اس کو قتل کرے گا. وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. جب حضرت عمار اہل حق حضرت علی کے ساتھ ہیں تو وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو فرقہ جو طائفہ ان کو قتل کر رہا ہو باغی ہے، وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. اس کے لفظی معنی نہیں یدعونہ الی الجنت و یدعونہ الی النار، اس کے لفظی معنی نہیں ہے. یعنی حق پر وہ فرقہ ہوگا جس کے ساتھ حضرت عمار ہوں گے، اور جو فرقہ ان کو قتل کرے گا وہ دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا یا ناحق پر ہوگا، یہ مطلب ہے. يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار نعوذ بالله من الفتن. جب حضور نے یہ فرمایا تو اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ ہم تو جواب دے ہی نہیں سکیں گے، ہمارے بس کا تو ایسے موقع پر جواب دینا ہے ہی نہیں. حضرت عمار نے فوراً جواب دیا کہ اللہ فتنوں سے میری حفاظت فرمائے. اس موقع پر یہی جواب چاہیے. ایسے بہت مثالیں ملیں گی کہ خاص موقع پر کیا جواب دینا چاہیے. کہ مثالیں ڈھونڈوں گا تو مجھے ذہن میں نہیں آئیں گی. چلو بہرحال یاد رکھو کہ اس کا یہی جواب ہے. اور کیا جواب دو گے؟ اللہ فتنوں سے میری حفاظت فرمائے. فتنہ ہوگا تبھی تو فئت باغیہ ہوگا، اور وہ فئت باغیہ طاقتور ہوگا اور وہ قتل کرے گا. اے ان فتنوں کے زمانے سے اللہ میری حفاظت فرمائے. باب الاستعانة بالنجار والصناع فی اعواد المنبر والمسجد. جو لوگ مسجد میں تعاون تو سب کو کرنا ہے، ساری بستی کو مل کر کام کرنا ہے، لیکن بعض بندے بعض کام اچھی طرح کر سکتے ہیں، وہ کام ان کو سونپو. کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنی تو حضرت طلق بن علی یمامی گارا بنانے کے ماہر تھے، تو حضور نے گارا بنانے کا کام ان کو سونپا تھا. مسجد نبوی میں جو گارے سے چنائی ہوتی تھی تو گارا حضرت طلق بن علی یمامی بناتا. تو گاؤں کے سبھی لوگ کام کریں گے، لیکن بعض ایک آدمی بڑھئی ہے، ایک آدمی مستری ہے، معمار ہے، تو ان کو ان کا کام سونپا جائے گا، ان سے مدد لی جائے گی. باب الاستعانة بالنجار والصناع فی اعواد المنبر والمسجد. اعواد المسجد کی روایت ہے، ممبر بنانے کی روایت ہے، اس لیے اس کو لائے اور اس سے پھر مسجد کا حکم نکالا، کیونکہ ممبر مسجد کا ایک جز ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سالم
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقود عليه. حضور نے فرمایا تھا یا عورت نے درخواست کی تھی. یہ واقعے کے متعلقات ہیں. فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ إِنْ شِئْتِ تو چاہے تو بنو. فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ باب من بنا مسجدًا. مسجد بنانے کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب کل بیان کر دیں گے تو وقت بھی نہیں رہا. جاؤ